بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، کہ ہمارے لیے نشست کرنا، بیٹھک اور آپس میں وہاں پر بیٹھنا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے جس میں ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، کہ اگر بیٹھنا اس قدر ناگزیر ہو، ضروری ہو، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو راستے کا حق ادا کرو۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا کہ وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غض البصر، ایک حق یہ ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھا جائے، نگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ وکف الاذی، اور دوسرا حق یہ ہے کہ تکلیف دینے والی چیز سے بچایا جائے، روکا جائے۔ اور تیسری چیز ہے ورد السلام، اور سلام کا جواب دیا جائے۔ اور چوتھی چیز ہے والامر بالمعروف، اور بھلائی کی اور اچھائی کی بات کی جائے، حکم دیا جائے۔ والنہی عن المنکر، اور پانچویں بات ہے کہ بری باتوں سے منع کیا جائے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا۔ ناظرین کرام، اس حدیث کو آپ تک پہنچانے کا اور اس کو بیان کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے یقیناً یہ حدیث ہم سنتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں اس کو، لیکن ایک آج کے دور کے اعتبار سے اگر ہم اس حدیث پاک میں ایک خاص جہت سے غور کریں تو بعض چیزیں ایسی ہمارے دور میں بھی ہے کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ ناگزیر ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، لیکن ہم بس صرف ضرورت اور مجبوری کو دیکھ کر ہم بغیر اس کے حقوق کی طرف توجہ کیے ہم اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، منہمک ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں سب سے بنیادی اور پہلی بات یہ ہے کہ جب صحابہ نے عرض کیا کہ راستوں میں کسی جگہ پر ٹھہرنا، رکنا ہمارے لیے بعض اوقات ناگزیر ہوتا ہے، کہ کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، اس سے ہم ضروری کوئی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق بیان فرمائے۔ تو اس سے پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے فی نفس ہی، یعنی اپنی ذات میں کچھ نقصانات ہوں، لیکن ہمارے لیے وہ چیز ضرورت کی چیز بن جائے، ہمارے لیے وہ ناگزیر ہو جائے، تو پھر ہمیں اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر راستے کے حقوق بیان فرمائے۔ آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو اس زمانے میں تو یہ اس طریقے سے جب کسی سے ملاقات ہو جاتی تھی مساجد میں یا راستوں میں، تو مساجد سے نکلنے کے بعد کچھ ظاہر ہے کہ نمازوں میں ملاقات ہو گئی تو باہر نکل کر کچھ ضروری باتیں کر لی، یا اسی طرح سے راستوں میں کسی سے ملاقات ہو گئی تو اپنے کچھ معاملات پہ ڈسکس کر لیا۔ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ آپس میں گفتگو اور ڈسکشن کا ذریعہ ہے وہ ہمارا موبائل فون ہے، لیکن ہم اس کے حقوق سے ناواقف ہیں۔ ہم ان بنیادی تمام باتوں اور آداب کو بالائے طاق رکھ کر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہم اس حد میں داخل ہو جاتے ہیں کہ جس کو شریعت مطہرہ نے منع فرمایا۔ ہم اور دیگر چلے حقوق کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اگر ہم اس حدیث کو ہی پیش نظر رکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کی بات کی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ کیا جامع الفاظ ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہمیں ان الفاظ کی اہمیت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا غض البصر، نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج موبائل کے اندر بھی ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا فون ہے، ہماری مرضی ہے، کیونکہ ہم اس ملک میں ہیں کہ جس میں نعرہ لگتا ہے میرا جسم میری مرضی، تو پھر میرا فون ہے، میری مرضی، ہم جو چاہے کریں، کوئی ہمیں روکے نہیں، نہ ماں باپ ہمیں منع کریں، نہ اساتذہ منع کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بچے، اولادیں، نوجوان بگڑ رہے ہیں، وہ اپنی نگاہوں کی صحیح معنی میں حفاظت نہیں کر پاتے، ماں باپ بھی انہیں آزادی دے دیتے۔ تو غض البصر کے تحت ہمیں اس موبائل میں نگاہوں کی حفاظت کی بڑی ضرورت ہے۔ وکف الاذی، تکلیف دینے والی باتوں سے بچنا ہے۔ ہم اس کے ذریعے کتنی تکلیفیں دیتے ہیں، کیا کیا چیزیں وائرل کر دیتے ہیں، کیا کیا چیزیں پھیلا دیتے ہیں، کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ باتیں آج ہمیں سمجھنی چاہیے۔ کف الاذی، یہ بہت اہم بات ہے، اور میں اس لیے اختصار کر رہا ہوں تاکہ کم وقت کے اندر ہم اس حدیث کو ضرورت کے مطابق اور اس موجودہ جو ضرورت ہے اس کے تناظر میں ہم سمجھ سکیں۔ ورد السلام، سلام کا جواب دینا۔ بہت سے لوگ سلام نہیں کرتے یا سلام کا جواب نہیں دیتے، یہ چاہے آپس میں گفتگو یا موبائل کے ذریعے ہو۔ اسی طریقے سے والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا۔ ہم بری باتیں بڑے آرام سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، بلکہ شیئر کرتے ہیں،
بعض اوقات ناظرین بس ایک آخری سنگین بات عرض کر رہا ہوں کہ کفریہ لطیفے بھیجے جاتے ہیں، فحش لطیفے بھیجنے کا رواج ہے نوجوانوں میں، بلکہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی بات آپ بھیجیں، مطلب خدا نخواستہ جو فحش پر مشتمل ہو، جو کوئی مطلب جس کو اچھا معاشرہ گوارا نہ کرے، ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، یا کوئی سینڈ کر دے، بھیج دے تو اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، کفریہ لطیفے آتے ہیں، اس کو آگے ہنستے ہنساتے شیئر کرتے ہیں، آگے بھیجتے ہیں، اس کفر میں ہم شریک ہوتے ہیں یا اس فحش میں ہم شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، راستے کا حق یہ کہ بری بات سے منع کر۔ آج کے راستوں میں سے ایک اہم ترین راستہ موبائل ہے، کہ جہاں پر ہماری خوب ڈسکشن ہوتی ہے، گروپس بنے ہوئے ہیں، دن رات باتیں کرتے ہیں، پھر اس میں ظاہر ہے کہ چرب زبانی بھی، غیبتیں بھی، اور بہت کچھ، یعنی اور کئی برائیاں عام ہیں جو کہ ہم اس مختصر سی گفتگو کے اندر ہی اندر بین السطور بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ جو کچھ بیان کیا جا سکا یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جو اس کے تناظر میں ہمیں سمجھنا چاہیے، جن برائیوں میں ہم انوالو مبتلا ہیں وہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث شریف کو تمام مفاہیم کے ساتھ، اور خاص طور پر آج کے اس تناظر میں، تربیت کے تناظر میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔